اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو، اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ پیارے ساتھیوں، سعودی عرب میں افطار کے دوران ایک سعودی شیخ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جب اسے جنت البقیع میں دفنانے کے لیے لے کر جا رہے تھے تو اچانک مردے میں جان آ گئی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ دیکھ کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گی، اس لیے اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا اور مکمل ضرور دیکھیے گا۔ لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تو چلیے پیارے دوستو، آج کی اس خوبصورت ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سعودی شخص کے ساتھ یہ سب کیا معاملہ پیش آیا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ پچھلے سال رمضان المبارک سعودی عرب میں پیش آیا۔ شیخ خالد بن فہد جو کہ سعودی عرب میں مدینہ منورہ کے اطراف کوبہ میں رہتا تھا، خالد بن فہد کے کھجور کے باغات تھے اور کافی مالدار شخص تھا۔ 2 بیویاں اور 5 بچے تھے اور ایک شاندار زندگی گزار رہا تھا۔ اہل کوبہ شیخ صاحب کی کافی عزت کرتے تھے کیونکہ شیخ صاحب کافی اثر رسوخ اور فضادار شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے ایک خاصیت تھی کہ جس کی باعث یہ لوگوں میں ہر دل عزیز تھے، وہ یہ تھی کہ یہ لوگوں کی کافی مدد کرتے تھے۔ کوئی کسی بھی طرح کی مشکل میں ہوتا، مالی، سماجی یا گھریلو پریشانی میں مبتلا ہوتا، شیخ صاحب ہمیشہ سب کے کام آتے تھے۔ لیکن پیارے دوستو، ایک بات جو بہت کم لوگ یا شاید کوئی نہیں جانتا تھا وہ یہ تھی کہ یہ سب مال و اسباب اور باغات شیخ صاحب کی خود کی محنت سے کمائے ہوئے نہیں تھے۔ بات کچھ یوں تھی کہ شیخ صاحب کے والد ان باغات کی دیکھ بھال کا کام کیا کرتے تھے۔ یہ باغات جس شخص کے تھے وہ شیخ صاحب کے والد پر کافی اعتبار بھروسہ کیا کرتا تھا۔ اس شخص کا ایک ہی بیٹا تھا جس کی عمر 10 سال تھی، بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ شخص اپنی بیوی سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ اس کے انتقال کے بعد ایسا روگ لگایا کہ اس کو بلڈ کینسر کے حادثے نے گھیر لیا۔ اپنی موت سے چند دن پہلے اس نے شیخ خالد کے والد جو اس بیمار شخص کے باغات کی دیکھ بھال کا کام کیا کرتے تھے اس کو اپنے پاس بلایا اور اس کو اپنے سبھی مال و اسباب کے کاغذات تھماتے ہوئے کہا کہ میں اب بس چند دن کا مہمان ہوں اور تم سے زیادہ میں کسی اور شخص پر اعتماد اور یقین نہیں رکھتا۔ دیکھو میرا بیٹا چھوٹا ہے، وہ میرے بعد دنیا میں اکیلا رہ جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے بڑے ہونے تک تم اس کی سرپرستی کرو اور جب وہ اس قابل ہو جائے تو یہ کاغذات اس کے حوالے کر دینا۔ پیارے دوستو، وہ شخص چند دن بعد انتقال کر گیا اور اس کے بعد شیخ صاحب کے والد کا ایمان ڈول گیا اور انہوں نے اس بچے کو باغات کی ایک مالک کے حوالے کر دیا اور خود اس ساری جائیداد پر قابض ہو گئے اور اس بچے کو ملازموں کی طرح پروان چڑھایا۔ شیخ خالد کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد بہت عرصے کے بعد جب وہ کاغذات دیکھ رہے تھے تو ان کو وہ وصیت نامہ ملا اور انہوں نے پڑھا بھی تو تب بھی وہ سمجھ نہ پائے کیونکہ ان کے والد صاحب ان ساری چیزوں کے کاغذات جعلی بنا کر خود ساری جائیداد کے وارث بن چکے تھے۔ اور یہ وصیت نامہ شیخ صاحب نے پڑھ کر دوبارہ رکھ دیا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے۔ وہ نہیں جان پائے کہ عبد الغفور جو ان کے باغات میں مالی کا کام سر انجام دیتا ہے اصل میں یہی ان باغات کا اصل مالک ہے۔ عبد الغفور نے زندگی ان باغات کو سینچتے سینچتے گزار دی تھی اور شادی تک نہیں کی تھی کیونکہ اس کے آگے پیچھے کوئی تھا ہی نہیں جو اس کی شادی کرتا۔ بہرحال دوستو، پچھلے رمضان ہوا کچھ یوں کہ شیخ خالد اپنے اہل خانہ کے ساتھ افطاری کر رہے تھے کہ اچانک کھجور کی گٹھلی ان کے حلق میں پھنسی اور ایک ہی ہچکی نے ان کے دل کی دھڑکن روک دی۔ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کی اس اچانک موت پر اہل کوبہ کے لوگ کافی غمزدہ تھے۔ ان کے شایان شان ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور شیخ صاحب کی وصیت کے مطابق انہیں جنت البقیع میں دفن کرنے کے لیے لوگ ان کا جنازہ لے کر روانہ ہو گئے۔ پیارے دوستو، جنت البقیع سے کچھ فاصلے پر ایک عجیب بات ہوئی کہ شیخ صاحب کی میت اچانک چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ لوگوں نے گھبرا کر چارپائی زمین پر رکھ دی اور پہلے تو لوگ ڈر گئے، پھر شیخ صاحب کو زندہ پا
کر اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے۔ اس کے بعد فوراً شیخ صاحب کو قریبی ہسپتال لے جایا گیا۔ لوگوں میں شیخ صاحب کو دوبارہ زندہ دیکھ کر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ان کی فیملی بھی خوش تھی۔ شیخ صاحب کی طبیعت ذرا سنبھلی تو وہ بالکل خاموش تھے اور کسی سے کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ حالانکہ عام طور پر ان کو خاموش کم ہی دیکھا گیا تھا۔ وہ ایک خوش گفتار شخص تھے۔ کوبا والے یوں دوبارہ ان کے دل کے چل پڑنے کو ایک معجزے کی طرح لے رہے تھے۔ شیخ صاحب کی بیویاں اور بچوں نے بھی ان سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر شیخ صاحب نے کوئی خاص جواب نہیں دیا اور خود کو کافی دن ایک کمرے میں بند رکھا۔ ان کی بیویاں کافی پریشان تھی کہ آخر ان کو ہوا کیا ہے، وہ آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ پھر ایک دن وہ تقریباً ایک ہفتے کے بعد اپنے کمرے اور گھر سے باہر نکلے اور علاقے کے مفتی صاحب کے پاس پہنچے اور ان کو تمام حال کہہ سنایا کہ مفتی صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے، میں کچھ گھنٹوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قسم کا موت سے ہمکنار ہوا ہوں، جبکہ ڈاکٹرز بعد میں یہ کہا کہ شاید میں کومے میں تھا، مگر میں جانتا ہوں کہ میں مر چکا تھا۔ میرا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ پھر اس تاریکی میں نے ایک روشنی دیکھی اور ایک آواز سنائی دی کہ تم خالد بن فہد نیک دل شخص ہو، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ تمہارے باپ کے کرموں کی سزا تمہیں بھی دی جائے۔ جاؤ اور اس کا حق ادا کرو جس کا حق تمہارے باپ نے ہڑپ کر لیا تھا۔ مفتی صاحب، اس آواز کے بعد میں نے سانس لینے کی کوشش کی، ہاتھ پاؤں چلائے اور بہت مشکل سے مجھے سانس آیا، اور جب میری آنکھ کھلی تو میرا جنازہ لوگوں کے کندھوں پر تھا۔ تب سے میں اس آواز اور اس حق کی بات کو سمجھنے کی کوشش میں ہوں، مگر جان نہیں پا رہا کہ یہ معاملہ کیا ہے اور مجھے کس کے حق کی واپسی کا بولا گیا ہے۔ مفتی صاحب نے خاموشی سے غور سے یہ سب سنا اور گویا ہوئے کہ شیخ صاحب، آپ کو مبارک ہو، یہ مہلت سب کو نہیں ملتی، لیکن آپ کو یہ مہلت دی گئی ہے۔ تو دیکھیں، اپنے والد صاحب کے بارے میں پتہ کریں، ان کے کسی قریبی جاننے والے، کوئی ملازم، کوئی دوست، کوئی بھی شخص اگر زندہ ہو تو ان سے جا کر ملیں اور ان سے یہ ساری بات کریں، شاید آپ کو کوئی کچھ بتا دے۔ شیخ صاحب نے ذہن پر زور دیا اور ان کو عبدالغفور کے ساتھ ایک بزرگ مالی کا خیال آیا۔ انہیں بزرگ کے ساتھ عبدالغفیر بھی رہا کرتا تھا۔ شیخ صاحب ان بزرگ کے پاس گئے اور ان کو سارا احوال کہہ سنایا، جسے سن کر بزرگ نے ایک سرد آہ بھری اور بولا، بے شک اللہ انصاف کرنے والا ہے، اور اتنے سالوں کے بعد یہ بات کیسے اس نے ظاہر کر دی۔ سبحان اللہ۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ بیٹا، تمہارا باپ تھا تو اچھا شخص، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کی نیت خراب ہو گئی۔ جب ان باغات کے مالک نے اپنا بیٹا اور اپنی تمام جائیداد تمہارے باپ کے حوالے کی کہ وقت آنے پر تم یہ حق میرے بیٹے کو دے دینا اور اس کی دیکھ بھال کرنا، لیکن بیٹا، تمہارے باپ کی نیت بدل گئی اور میں تب تمہارے باپ کے انڈر کام کیا کرتا تھا۔ اس نے میری تنخواہ میں ٹھیک ٹھاک اضافہ کر دیا اور عبدالغفور، جو کہ در حقیقت اس ساری جائیداد اور باغات کا مالک ہے، اس کو بھی میرے سپرد کر دیا کہ اسے کچھ بتائے بغیر اس کو مالک کا کام سکھاؤ، اور اگر کبھی غداری کی تو تم نوکری سے بھی جاؤ گے اور شاید اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ بیٹا، تب میں کافی قرض میں ڈوبا ہوا تھا اور اللہ مجھے معاف کرے، میں نے ساری زندگی اس راز کو چھپائے رکھا، مگر بھول گیا کہ راز لوگوں سے تو چھپائے جا سکتے ہیں، مگر اللہ تو سب دیکھ رہا ہے۔ اس سے کوئی کسی قسم کا راز نہیں چھپا ہوا، وہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر شیخ خالد کو وہ وصیت نامہ بھی یاد آ گیا جو اسے کاغذات میں رکھا ملا تھا، اور وہ سارا معاملہ سمجھ گئے۔ انہوں نے اگلے ہی دن اپنی ساری جائیداد، مال و اسباب اور باغات عبدالغفور کے نام کر دیے اور ساری دولت سے دستبردار ہو گئے۔ محترم دوستو، اس بات کے ٹھیک 2 دن بعد شیخ خالد کا انتقال ہو گیا اور انہیں جنت البقیع میں ہی دفن کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ سچا واقعہ ہے۔ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر چلنے اور بے سہاروں کے سر پر ہاتھ رکھنے اور سب کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔